یہ آیت پاک جو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو یہ آیت تو بے ایمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی لا یؤمنون، مومن نہیں ہے۔ اور پھر علامہ آلوسی نے اس کی تفسیر میں لکھ بھی دیا ہے کہ وہ 4 بدبخت کافر ہیں، ابو جہل بن ہشام اور اس کے بعد ابی بن خلف، صفوان اور ولید بن عقبہ، یہ 4 بدبخت ہیں جن کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور مطلقاً فرما بھی دیا والآیہ فی شان المشرکین مطلقاً، یہ آیت خالصتاً مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ پھر کوئی اس آیت کا سہارا لے کر اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت پر شرک کا فتویٰ لگائے، اللہ کے پیارے محبوب کی امت کو شرک کی طرف گھسیٹے، تو وہ ناانصافی سے کام لے رہا ہے، وہ بے ایمانی سے کام لے رہا ہے، وہ جھوٹ سے کام لے کر قرآن کی آیت کا سہارا لے کر جھوٹ بول رہا ہے، وہ امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ غلط لگا رہا ہے، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا ان تخافوا اللہ تشرکوا بعدی، فرمایا کہ قسم خدا کی میرے بعد تم شرک نہیں کر سکتے۔ وہ ڈائریکٹ میرے حضور پر فتویٰ لگا رہا ہے، میرے حضور نے تو کہہ دیا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، تو پھر یہ مشرکین کے لیے نازل شدہ آیت کو دلیل بنا کر کوئی بندہ چاہے ممبر پر بیٹھے، چاہے وہ کسی جگہ پر درس و تدریس میں یہ بات کرے کہ یہ بات ہمارے لیے ہے، تو وہ بندہ ناانصافی کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے۔ اس کو قرآن کی آیت کا پاس کرنا چاہیے اور حضور کے فرمان کا بھی پاس کرنا چاہیے۔ یہ الزامات یہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب ہے، معاشرے کے اندر تفرقہ بازی کا سبب ہے۔ جو بات کلیئر کٹ ہو وہ بتانی چاہیے۔ حضرت علامہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ درس قرآن دیا کرتے تھے بعد نماز فجر، آپ درس قرآن کے اندر ان آیات کی تطبیق فرماتے تھے کہ ایک جگہ پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، دوسری جگہ پر ہے جبریل، نیک مومن اور اللہ کے نبی اور ولی مدد کر سکتے ہیں، ان کی تطبیق کر کے درس کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی آپ کو تب ایماندار اور ایمان والا سمجھے جب ان آیات کو آپ سامنے رکھ کر تطبیق کریں کہ کون سی آیت مشرکین کے لیے ہے اور کون سی آیت مومنین اور اللہ کے نبی و ولیوں کے لیے ہے۔ تو یہ اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا اور موازنہ کرتے ہیں ان حضرات کی طرف جو حضرات ہمیں اس آیت کے پس منظر میں ہمیں مشرکین کی صف میں کھڑا کرتے ہیں کہ ان کے اکابر کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو کیوں ہائی لائٹس نہیں کرتے۔ مسلک دیوبند کے بڑے عظیم بانی ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، وہ ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیوں؟ عقائد و نظریات میں وہ نمبر 1 تھے۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیسے نمبر 1 تھے۔ وہ فرماتے ہیں کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 15 پر فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے اور دائیں کروٹ لیٹے لیٹے 1000 مرتبہ صرف یا رسول اللہ کا لفظ دہرائے اور پھر سو جائے، اس کو خواب میں میرے حضور کی زیارت نصیب ہوگی۔ میں کہتا ہوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہی پیر و مرشد ہیں، انہی کے نظریے کو ہی ہائی لائٹس کر دیجئے، انہی کے نظریے کو ہی اپنے عقائدات میں بیان کیجئے۔ اور دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 205 فرماتے ہیں اگرچہ نیک یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں، تم اب چاہو ہنساؤ یا رولاؤ یا رسول اللہ، جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں میں، یعنی پوری امت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کر دیا، بس اب چاہو دباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ۔ یہ حاجی صاحب کا عقیدہ، آگے حاجی صاحب کا عقیدہ بھی ہے۔ اور پھر آگے چلیے
मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, वो हकीमुल उम्मत है मसलक देवबंद के, वो हिकायत औलिया अरवाह सलासा, ये अरवाह सलासा किताब है, सफ़ा नंबर 333 है, इसको कोट कीजिए आप। अरवाह सलासा 3 रूहें, इसका मतलब 3 रूहें, उसमें अपने 3 मुक़्तदर उलमा का जिक्र करते हैं। उलमा का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि हमारे दारुल उलूम देवबंद के अंदर उलमाए किराम मुदर्रिसीन का आपस में झगड़ा हो गया। जब ज़्यादा नज़ा पैदा हो गया, कोई सूरत न बन पड़ी, तो इतने में हमारे पीर भाई मौलाना कासिम ननोतवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो फौत हो चुके थे, अपनी कब्र अनवर से निकलकर मदरसा में आए और मौलाना महमूदुल हसन को ज़रूरी हिदायत और सुलह की नुकात देकर दोबारा कब्र में चले गए। हम यही तो कहते हैं कि हमारे हुजूर को मेरे रब ने ये ताकत दी है कि आप चाहें तो अपने उम्मती की फरियाद पर या रसूलुल्लाह पुकारने पर मेरे हुजूर इमदाद के लिए पहुंच जाए। अगर मौलाना कासिम नानोतवी साहब तशरीफ ला सकते हैं तो मेरे हुजूर बदरजा औला तशरीफ ला सकते हैं। और दूसरी जगह पर एक और फरमाते हैं कि हिकायत औलिया सफ़ा नंबर 150 150 कहते हैं कि मौलाना याकूब नानोतवी साहब का जब इंतकाल हो गया, उनकी कब्र पर मट्टी डाल दी गई, तो फिर क्या हुआ कि लोगों को जब मौसमी बुखार आता तो लोग उस कब्र से मट्टी उठाते, पानी में डालकर उसको पीते, तो लोगों को बीमारी से शिफा हो जाती थी। और फिर कहते हैं कि उनके अजीज़ो अकरबा कब्र पर मट्टी डाल डाल कर थक चुके थे, सर पर बाटियाँ रख कर मट्टी लाते, कब्र पर डालते, लेकिन लोग तबर्रुक के लिए मट्टी ले जाते और जाकर शिफा हासिल करते। तो एक दिन गुस्से में आकर इनके भाई या बेटे ने कहा कि मौलाना याकूब साहब, अब अगर लोग यहाँ से मट्टी उठाकर लेकर गए तो कसम खुदा की मैं मट्टी नहीं डालूंगा, आपकी कब्र ऐसा नहीं रहने दूंगा। कहते हैं कि फिर उसके बाद शिफा मिलना बंद हो गई, क्योंकि मौलाना याकूब नानोतवी साहब को पता चल चुका था कि मेरे अजीज मट्टी डाल डाल कर तंग आ चुके हैं। क्या बात है। यही तो हम कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को और अपने महबूब के गुलाम सहाबा को, औलिया को इख्तियारात से नवाजा है। उन्हीं इख्तियारात से अल्लाह के नबी भी इमदाद फरमाते हैं, अल्लाह के वली भी इमदाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे और सुच्चे अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।